السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹر، ہمارا لیسن سورۃ البقرہ کا آیہ مبارکہ 54 چل رہا تھا اور آج کی آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 55 ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی جاری ہے۔ تو آج بھی اس کو ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ ادھر سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ کتاب ہدایت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بلایا۔ جب وہاں گئے، وہاں جا کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، لیکن پردے کے پیچھے سے، فیس ٹو فیس نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے، شان کے لائق نہیں کہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ قرآن مجید میں ہی آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو ادھر بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، لیکن پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ کسی سے بات کریں مگر پردے کی اوٹ میں۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلام کیا۔ تو جب کوہ طور پہ گئے، اس وقت جب ہدایات اللہ رب العزت نے عطا کی، تو یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پہ اتر آئے۔ کیا ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تب تک ہم آپ کی جو دعوت ہے، جو آپ کا تبلیغ کا کام ہے، وہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات واضح ہوگی۔ تو آج کا لیسن ہمارا 55 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تم کو چیخ نے یا بجلی نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ، اس کی دو رائے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ادھر مزید ایک اور احسان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ کتاب ہدایت دیکھ کر بھی تم نے کہا کہ ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، کہ واقعی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ بجلی نے ان کو پکڑ لیا، بجلی ان پر آ گری، تو اس حالات کو تم دیکھ رہے تھے۔ دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب ہدایت لے کر آئے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اس وقت 70 آدمیوں کو مزید ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ مزید 70 نقیب جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو لے گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر تھے، یہ لوگ پہاڑ کے نیچے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ہدایت دے کر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب ہدایت لے کر نیچے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کلام سنا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت واقعی یہ کلام دے رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، اللہ کو یہ کلام دیتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ان کے اوپر بجلی آ گری، وہ سارے کے سارے جو 70 لوگ تھے وہ مر گئے، وہ فوت ہو گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہ حالات کیا بنے ہیں،
میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ تو سب کے سب مر گئے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب ہدایت تورات لے کر واپس آئے اپنی قوم کے پاس، جب انہوں نے دیکھا کہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے قوم، تو اس وقت بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے پھر جو معافی کا سلسلہ جو ہم نے کل پڑھا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف موسیٰ علیہ السلام طائب رجوع کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت اپنے ساتھ مزید 70 لوگوں کو لے کر گئے۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیں تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا یہ ہدایات دیتے ہوئے، تو جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی بے تاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ ابھی ایک تجلی، مفسرین کہتے ہیں کہ ہلکی سی تجلی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نمودار ہوئے، بلکہ ہلکی سی جھلک صرف پہاڑ کے اوپر پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، صرف پہاڑ پہ ایک تجلی ہلکی سی جھلک پڑی، تو جو پہاڑ ہے وہی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو جب ہوش میں آئے تو کیا کہا کہ اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جو کچھ ہم میں سے نادانوں نے کیا تو اس پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن جو 70 لوگ تھے وہ تو مر گئے، وہ تو بالکل فوت ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اب میں اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ تو ہدایت لینے کے لیے آئے تھے، ان کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، تو قوم تو پہلے ہی بہت ہٹ درم ہے، تو اس بات پہ انہوں نے مزید بگڑنا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ تو انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے پھر کیا ہوا۔ لیکن ایک بات کی ادھر وضاحت کر دوں کہ یہ جو یعنی کہ ان لوگوں کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے، اس میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا پھر غنودگی میں چلے گئے تھے، بلکہ حقیقتاً فوت ہو چکے تھے، بالکل مر گئے تھے۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے مراد کہ تم اس وقت کے حالات کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جو پہلے کے لوگ تھے آخر والوں نے پہلے والوں کو دیکھا، یعنی کہ ایسا سب پہ یہ جو موت کی غشی تھی، یہ جو موت کے آغوش میں چلے گئے تھے، تو ایسا سب چلے گئے، جو آخر والے تھے انہوں نے شروع والوں کو دیکھا کہ یہ سب موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ یا دوسری یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو بھی معاملات ہوئے تم نے یہ حالات سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر بھی تم نہیں مانتے۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 56 پڑھیں گے، تو پھر بات واضح ہوگی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، کیونکہ میری جو قوم ہے بہت ہٹ درم ہے، بہت سخت ہے، تو اس نے مجھے بہت پریشان کرنا ہے اگر میں ان لوگوں کو زندہ سلامت واپس نہ لے کے گیا۔ تو انشاءاللہ یہ حالات پھر کل پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں 56 میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ لیسن لیں اور مزید اور بہنوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مزید دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ دیں گے، اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کریں گے تو پھر رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے تو ہم ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ جو مجموعی اس طرح مصیبت آتی ہے تو انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، کہ جب انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے،
جس کام کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسانوں پہ مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آج جس کو بھی کہیں کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، تو آگے سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھئی سوچو کہ جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے پھر انسان دنیا کی جنجلاہٹوں سے فارغ ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں سے کیا ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ پھر تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور ہماری پستی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو اگنور کیا، تو اسی لیے مشکلات کا ہم شکار ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔